جو لوگ اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، علماء اہل سنت کی طرف سے ان کے اوپر کوئی ایسا سخت حکم کبھی کافر، گمراہ یا اہل سنت سے نکل جانے والا یا سنی نہ رہنے والا، مسلمان نہ رہنے والے، اس طریقے کے کبھی کوئی حکم یا الزامات نہیں لگائے۔ اگر عوام کسی کو علیہ السلام کہنے پہ گالی گلوچ یا بد کلامی کرتی ہے تو یہ ان کی ذاتی تربیت دکھاتا ہے، اس سے ظاہر سی بات ہے کوئی اہل علم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ورنہ دیکھا جائے ایسے ہی جو علیہ السلام نہیں کہتے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھے کلمات بولتے ہیں تو بعض بدبخت بھی ان کو اہل سنت سے نکالتے ہیں، کافر کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس طریقے کی کوئی شکایت نہیں کی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تربیت پتہ چلتی ہے کہ سامنے والا جاہل ہے، اس سے کیا ہی بحث کرنا۔ ورنہ ایسے سوشل میڈیا پہ بھی پیج موجود ہے جو صرف حضرت علی کا نام لے کے خود کو محبت کرنے والا، باقی سب کو جو ہے وہ ناسبی ایک طریقے سے لوگوں میں امیجنیشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف وہ حضرت علی کے چاہنے والے، باقی سارے اہل بیت کے دشمن ہیں معاذ اللہ۔ سوشل میڈیا اور زندگی میں سب کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی بات اور اپنے دلائل کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے کہ وہ کیوں علیہ السلام کہتا ہے، نہ کہنے والے کیوں علیہ السلام نہیں کہتے۔ سمجھنے والی بات یہاں یہ ہے کہ جو دلائل آپ رکھیں گے وہ سچے اور صحیح تو ہونے چاہیے کم سے کم۔ اسی طریقے کے جو اعلیٰ حضرت کے تعلق سے دلائل دیے گئے، ریفرنس دیے گئے، وہ تمام کے تمام جھوٹے ثابت ہوئے پچھلی ویڈیو میں، تو اس سے معلوم چلا کہ مسئلہ کچھ ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لے کے بتایا کچھ جا رہا ہے۔ بعض لوگ اس مسئلے میں یہ سوچیں گے کہ اگر علماء کا اس میں اختلاف ہے تو اعلیٰ حضرت کی رائے کو تقویت کیوں دی جائے گی؟ تو اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اختلافی مسائل کے اندر، دین کے اندر جو گرد و غبار ہوتا ہے اس کو چھانٹ کے نکھار کے دین کو صحیح طریقے سے لوگوں کے اندر پیش کرنا۔ لہٰذا مجدد کے دور کے اولیاء بھی علم شریعت کے اندر اپنے مجدد ہی کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ ان کا کام چیزوں کو تحقیق کر کے نکھار کے لانا اور لوگوں کو بتانے کے صحیح مسئلہ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تحقیق کرنے کے اندر دونوں کے قول کو لیا جاتا ہے اور دونوں طرف کے پکش کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی رائے رکھی جاتی ہے۔ اب آپ اس کمنٹ کو دیکھیں، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یا علی السلام علیہ کا کہنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر اس کا 609 ہے۔ جن لوگوں نے صبح والی ویڈیو دیکھی ہوگی ان کو یہ چیز بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مسئلے تین قسم کے ہیں اور اس میں اختلاف کون سے والے مسئلے میں، یا نبی سلام علیہ کا، یا علی سلام علیہ کا، یا حسین سلام علیہ کا، اس مسئلے میں اختلاف ہے ہی نہیں، اور یہ وہی مسئلہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا اسے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ علی علیہ السلام کہنا اور یا علی سلام علیہ کا کہنا، ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ ہم کے ساتھ ذکر ہوتا ہے درود پاک کے اندر جیسے اہل بیت اور اصحاب امت کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی کسی کا کوئی مسئلہ یا اختلاف نہیں ہے، تو وہ دلائل تو دینے بالکل فضول ہے۔ تعجب والی بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا جد الممتار کے حوالے سے بھی کہ یہ ناجائز ہے، اور خود فتاوی رضویہ کے اندر بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے۔ تو یہ تو بالکل کنٹرڈکشن ہو جائے گا کہ ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے ناجائز کا فتویٰ دیا اور دوسری جگہ علی علیہ السلام لکھ دے۔ تو علی علیہ السلام نہیں لکھا، یا علی السلام علیہ کا لکھا ہے، اور دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ لوگ اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت ہی کے ریفرنس نکالنے میں کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ اگر اعلیٰ حضرت کی بات اتنی ماننی ہے تو قوالی کے مسئلے میں اعلیٰ حضرت کی بات کیوں نہیں مانی جاتی، یا پھر ایمان ابو طالب پہ اعلیٰ حضرت کی بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ تو علیہ السلام کہنے میں اعلیٰ حضرت کا حوالہ کیوں ڈھونڈنا ہے، جبکہ وہ سارے حوالے جو دیے جا رہے ہیں وہ غلط اور جھوٹے ہیں؟ اس کو جو ماننا ہے وہ مانے، لیکن کم سے کم حوالے جھوٹے اور غلط نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی بات رکھیں، دلائل سے رکھیں، لیکن جو چیز آپ کوٹ کر رہے ہیں اگر وہ جھوٹی ہے تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ وہ مسئلہ کچھ اور لکھا ہے، آپ لوگوں کے اندر بیان کچھ اور کر رہے ہیں۔